وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے بنا لیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ پہلے بھی محبت کا اظہار تھا جب احسان جتایا تھا، اور اب بھی محبت کا اظہار ہے کہ میں نے آپ کو اپنے لیے خاص کر لیا ہے۔ تو یہ تو کسی بندے کی عظیم شان ہے کہ رب کریم اس سے فرمائے کہ اس کو اپنا بندہ کہہ دے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنے لیے خاص کر لیا، جیسے کہ حبیب علیہ السلام کے لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو اپنا بندہ فرمایا۔ تو یہ محبوب کے زبانوں سے اگر اقرار ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ اب رب فرماتا اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، کہ آپ اور آپ کا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں انبیاء کرام کو تبلیغ کے لیے ارشاد فرما رہا، تو فرمایا کہ آپ میری نشانیاں جو معجزے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو آپ کو عطا کیے وہ لے کے جائیں۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، اور دونوں فرعون کے پاس جائیں، بے شک اس نے سر اٹھایا ہے، اس نے بغاوت کی ہے۔ فقولا لہ قولا لینا، اور اس سے نرم بات کہنا۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کریم ہے کہ اپنا دشمن ہے فرعون، لیکن اس کے پاس بھی تبلیغ کے لیے بھیجا تو اپنے پیارے نبیوں سے فرمایا کہ فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا، اچھے انداز سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، کہ امید ہے کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علم کے مطابق بیان فرمایا، ورنہ وہ تو جانتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ فرعون کے پاس بھجوایا، مگر پتہ کہ فرعون تو ایمان نہیں لے کے آئے گا، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ ایمان لے کے آ جائیں گے۔ تو کہا جاؤ فرعون کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سارے کے سارے حکم ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، تو دونوں نے عرض کی اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پہ زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ تو اب ڈرنا چونکہ انسانیت کا خاصہ ہوتا ہے، انسان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، تو کیونکہ یہ بشری تقاضا ہوتا ہے، لیکن ڈر کے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات ذکر کر دی کہ ہم جا تو رہے فرعون کے پاس تیرے حکم پہ، لیکن ہم کو ممکن نقصان پہنچائے وہ۔ تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ رب کے بندے ہم، ربی حفاظت کرنے والا، لیکن پیار کی باتیں ہیں۔ کلیم کہا کیوں ہے؟ کلیم اس لیے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب کلام کرتے تھے، خوب باتیں کرتے تھے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کرتے تھے جس طرح کہ دوست دوست سے جھگڑتا ہے، دوست دوست سے لڑتا ہے، تو ایسے آپ بات کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ آپ کا انداز تھا۔ تو قال لا تخافا، آپ فرمائے کہ تم نہ ڈرو دونوں، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں۔ وہ تو پتہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ہے، مگر بات یہ ہے کہ اپنے رب سے بھی تو سن رہے ہیں کہ رب فرما رہا، محبت کا اظہار کر رہا، تو عاشق کے لیے تو اس سے بڑی کیا بات ہے کہ معشوق محبت کا اظہار کرے۔ تو فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فَأْتِيَاهُ، تو اس کے پاس جاؤ، فقولا، اور کہو دونوں، ان رسول ربک، ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فرعون سے جا کے کہو۔ اچھا فرعون خود رب بن کے بیٹھا ہوا تھا، تو اب اللہ کے الفاظ دیکھیں، اللہ فرما رہا فرعون سے کہو کہ تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہم، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔
تو بنی اسرائیل کو نجات دلانا تھی، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہیں۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور تو انہیں تکلیف نہ دے، فرعون سے یہ ساری باتیں جا کے کہہ دے۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اور بے شک تحقیق ہم آئے تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تو آپ کو یہ پورا کا پورا پیغام اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، دیکھیں ایک ادب یہاں پر ہے، غیر مسلم یا بد مذہب گمراہ آدمی ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو یہ کہے گا السلام علی من اتبع الہدیٰ، سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اور یہی بزرگان دین کا طریقہ، یہی حدیث کا طریقہ، اور یہی اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو اللہ نے سارا پیغام دے دیا۔